صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کے تعلق سے صرف 3 باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت مختصر وقت میں بولوں گا، میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا۔ ابھی اذان بھی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خطبہ پڑھ دیں۔ لیکن جو باتیں میں بتاتا ہوں عمل کی نیت کریں، عمل کی کیا کریو؟ ہاں، اگر بولتے رہیں گے سنتے رہیں گے، اب نہیں تو تھوڑے دن کے بعد ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پاک کر دیں گے، ہمارے معاشرے کیا کریں گے؟ پاک کر دیں گے جی۔ تو یاد رکھو گے انشاءاللہ جی۔ تو پھر اذان کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا، اور نکاح کے بعد انشاءاللہ ہم سب دولہے کو مبارکباد دے کر نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھ کے پھر دعوت میں جائیں گے، نماز پڑھ کے پھر ہم کیا کریں گے؟ دعوت میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پہلی بات سنو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ دولہے والے دلہن والے جب آپس میں ملتے، پہلی میٹنگ میں اگر بچہ پسند آ جائے یا بچی پسند آ جائے، پہلی میٹنگ میں بات کر لینے کی پہلی بات کیا ہے بولے تو مہر کتنا دیں گے؟ پہلی بات کیا ہے بولو؟ مہر کتنا دیں گے جی۔ لیکن یہاں ریورس کیے رہے، لوگ یہ کیا سوال کرتے؟ کٹنم کتنا دیتے؟ سننا کتنا دیتے؟ کٹنم نہیں، پیسے کیا نکو ہمارے، تمہارے بچے کچھ ڈال لو۔ یہ سب جو ہے نا کہ بس کیسا بولے تو ایک شکاری بیچارہ جال بچھایا تو چیل پڑ گئی ہے، اس میں کیا پڑ گئی ہے؟ اور ایک بازک جو ہے دوسری جال ہے، اس میں کبوتر پڑی ہے، چیل روتی ہے کہتے، کبوتر روتا نہیں۔ تو وہ چیل کیا، وہ کبوتر کیا بولے؟ ارے چیل تو کئی روتی ہے بھائی، تو حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو حلال نہیں ہے، حرام ہے، میں حلال ہوں، مجھے رونا چاہیے۔ تو وہ چیل کیا بولے کہتے؟ میں بچے کے باپ کے جال میں ہوں۔ کیا بولیے؟ بچے کے باپ کے جال میں ہوں۔ وہ کٹنم تو نکو بولتا، لیکن کسی نہ کسی ہیلے سے کھینچتا، کسی نہ کسی ہیلے سے کیا کرتا؟ کھینچتا۔ بھائی دیکھ تو کبوتر ہے، چھوٹی ہے، اور یہ تیرا بچی کا باپ ہے، اگر وہ کیا سوچیں گا میں لے جا کے یہ کبوتر کو کیا کروں گا، کیا سالن بنے گا بول کے تیرے کو چھوڑ بھی سکتا۔ لیکن جب بچے کا باپ جو ہے نا، جب میرے 2.5 کلو گوشت کو دیکھیں گا، وہ کسی طرح سے اسے ہیلا کر کے اور اسے لینے کی کوشش کرے گا۔ لے کہا کہ جو رخ دے کے سالن دے ڈال، سالن بنا لے بولی تو کہ کیا بولے کہتے؟ جو حرام تو جیے گا تو کیا نہیں لے، شیروا کھائیں گے تو پکا بولے کہتے۔ اب شیروا ڈالتی ہے تو ڈلے آتی ہیں، تو اجی شیروا کے ساتھ ڈلے بھی آتی ہیں تو وہ ہو کو جیسے تو کہیں کھڑو کرتے لے آن دے بولتا۔ جو لوگ ہیں نا کہ بچوں کے باپ ہوتے ہیں یا بچوں کی دادی ہوتی ہے اور مرد بچوں کی ماں ہوتی ہے، ان کو ایسی آس رہتی ہے جو آتا ہے آنے دیں، جو آتا ہے آنے دیں۔ اگر کون تو اللہ کے نام پہ اگر پیسے نہیں سر کا خالی سننے پہ کر لی بول لو، وہ بچے کو 10-12 سال ہوئے تک چکے کر لے کہیں، تجھے چکے کر لے کہیں، تجھے چکے کر لے کہیں، اسے چبا کو مار ڈالتے رہتے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلی میٹنگ میں لڑکے والے لڑکی والے آپس میں جو بات کر لینا ہے وہ کیا ہے بولو؟ وہ مہر کی بات، کہ مرد بچہ بچی کو مہر کتنا دیتا۔ وہ لاسٹ مومنٹ میں یہاں سب لکھا ہی پڑھے کر تو خود پوچھتی کتنے مہر میں طے کری تمہیں شادی والا۔ یہ سب سے آخر میں نہیں، سب سے پہلے بول لینے کی بات ہے، سب سے پہلے بولنے کی بات ہے۔ تو اس بات سے بچیں گے انشاءاللہ۔ بھائی کٹنم بات کرنا تو چھوڑ ڈالیں گے نا انشاءاللہ جی۔ کٹنم کے پیسے آئے بھی تو اس گھر میں برکت نہیں رہتی، بات وہ نہیں سمجھ میں آتا
وہ ہنکیاں ہمارے کنے نہیں دیکھنے کے، یہ پیسے برکت کے نہیں تو بول کو دیکھ سر کی ہنکیاں ہمارے کنے نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں کہ اس طرح سے کٹنم کو آس پڑنا چھوڑ ڈالو، معاشرے میں کچھ بھلائی آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دوسری بات دیکھو بھائی، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شادیوں میں نمازوں کا خاص دھیان رکھنا۔ شادی بول کے گھر کی عورتاں 3 دن سے نمازاں نہیں پڑھتے، کبھی کبھی مغرب کی فجر کی پڑھتے اس بھائی کو، ہم بھی شادی بول کے کیا کرتی بولو، شادی بول کو نمازاں چھوڑ، شادی بول کو نمازاں چھوڑ، خالی وہ 7 بوڑی کا پانی ایک نہلا لیتے۔ پہلے ہماری بوڑی کا پانی، ہمارے مسجد کے پانی کو بھی آتے تھے بچے۔ میں جب صبح صبح یہاں بیٹھتا تھا تو 4-5 جنے مل کو آتے، وہ لال اڑالے کو کئی کرے گا تو پانی نہلانے واسطے، کس کو پانی نہلاتے رہے، ہمارے بھائی کی شادی آ جاؤ تو کئی کرے اتنا کہ تو 7 بوڑیاں کا پانی، ارے تیرا بھائی اتنا گندا ہے کیا رے، ایک بوڑی کے پانی سے پاک نہیں ہوتا، تیرے بھائی کو پاک کرنے کے لیے 7 بوڑیاں کا پانی ہونا۔ بولتے بولتے یہ چیز بھی کچھ کم ہو گئی ہے، بولتے بولتے یہ چیز بھی کیا ہو گئی ہے، کچھ کم ہو گئی ہے۔ اور پھر کچھ فضول کی چیزیں جیسے کہ گھر کے سامنے منڈوا، پھر اوپر سے آسمان گری، فضول، خالص ہندوانہ طریقہ، اسلام کا ذرہ برابری بھی اس کے اندر اور جو ہے نام و نشان نہیں ہے، خالص ہندوانہ، اسلام کا اس میں ذرہ برابری بھی ہے نہیں۔ تو میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس وقت میں نکاح ہو، جیسے ہلدی ہے اور جو ہے اور سگے بہت سارے آتے، سگے کیا کرتے بہت سارے آتے، انہوں بھی نماز چھوڑ ڈالتے، اور بیچارے ایسے آدمی میں ذرا نماز کے پابند لوگ ہیں تو انہوں اپنی فکر سے آ جاتے، ذرا کھانے کو آگے پیچھے کر لیتے اور نماز کی پابندی کر لیتے، اور گھر میں عورتیں رہتی، اور عورتوں کو شادی کے گھر میں کیا بھی کام نہیں ہوتا، عورتوں کو شادی گھر میں کیا بھی کام نہیں ہوتا، اور کھانا خالی بات کر لیتے رہنا، ایسی حالت ہے تو بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے عزیزو کہ شادی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت لینے کے لیے بغیر نماز کے کیسے ہم کام کریں گے، بغیر نماز کے کیسے ہماری شادی اچھی ہو۔ دولہے کو بھی نماز پڑھنا، دلہن کو بھی نماز پڑھنا، اور جو ہے یہ گھر والوں کو بھی نماز پڑھنا، وہ گھر والوں کو بھی نماز پڑھنا، ایسے جو مہمان رہتے، ایسے جو سگے رہتے، ان کو بھی کیا کرنا، نماز پڑھنا۔ کام چھوڑ کے صرف شادی کے لیے آئے، اب یہاں تو کوئی دوسرا کام نہیں، بھئی یہاں تو نماز پڑھ سکتا آدمی، کچھ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ شادی کے نام سے، کاج کے نام سے، ہلدی ولیمے کے نام سے نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا، نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اور خصوصاً جس کے گھر میں شادی ہو، اور اس کو تو ہر حال میں پڑھنا چاہیے، جس کے گھر میں شادی ہو اس کو تو ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ، ارے بھائی پڑھو گے انشاءاللہ۔ تیسری بات اور آخری بات، جو لوگ مہمان آتے، مہمان نہیں بول کے عارس کے باپ کی طرف سے، جیسے شو کی طرف سے ولیمے کے لیے، نکاح کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا کیا ہوتا ہے بھائی، انتظام ہوتا ہے۔ ہم لوگ دعوت تو کھاتے ہیں، لیکن دولہا دلہن کو کوئی دعا نہیں دیتے، دولہا دلہن کو کیا نہیں دیتے بولو، دعا نہیں دیتے۔ اگر کوئی حاسد ہے تو جل کو مرتا، بھائی اس کی شادی اتنی اچھی ہو تو، اگر کوئی حاسد ہے تو سگیا میں سے چلتا ہو بھی، کوئی حاسد ہے تو کیا کرتا، جل کو مرتا رہتا اندر، اس کی شادی اتنا اچھی ہوتی ہے تو۔ اگر کوئی مخلص ہے بول لو، اگر کوئی مخلص ہے بول لو،
اب ان کام کرنے میں لگ رہتا، ان کیا کرتا بولو، کام کرنے میں لگ رہتا. بھائی کہ جو لوگ ہم آئے ہیں اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے، ہم مہمان ہیں اور میزبان کے پاس مطلب کھانے کے لیے آئے ہیں، اور جو ہے دعوت کا انتظام ان لوگوں نے ہماری فکر میں کیا ہے کہ ہمارے آنے کی وجہ سے، تو شادی میں آنے والوں کے لیے دعا دینا چاہیے. جو لوگ شادی میں آئے ہیں دولہا دلہن کے لیے کیا دینا چاہیے بولو، دعا دینا چاہیے. جی اب تم لوگ کہو گے بھئی امام صاحب نماز پڑھے تو نماز کے بعد کی دعا چاہتی نہیں ہمارے کو، شوہر کو دینے کی دعا کہاں سے آتی ہے؟ نماز پڑھے تو امام صاحب نماز پڑھا کو سلام پھیر دے، اس کے بعد کیا دعا پڑھنا ہمیں آتی نہیں. شوہر کی دعا ہمارے کہاں آتی ہے؟ وہ تصویر میں کہاں سیکھ لے سکتی ہیں؟ دیکھو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھ لے تو اچھا ہے، اگر نہیں سیکھے بول لو کم سے کم اتنا تو بھی دولہے سے ملاقات کر کے اللہ تیرے لیے اور جو بچی شادی ہے اس بچی کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے کو نیک اولاد دے، اللہ تمہاری زندگی میں خوشی دے، اللہ تمہاری زندگی میں امن دے. بھائی اتنا تو بول سکتے ہیں بھائی، ارے بولو بھائی، اتنا تو بول سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی شرما کے زبان سے نہیں بولا تو کم سے کم ہاتھ ملا کو دل سے تو بھی بول سکتے ہیں. تو ارے بھی بول سکتے نہیں بول سکتے. میرے بھائی نکاح میں آنے والا، نکاح کی مجلس میں بیٹھنے والا دولہا دلہن کے لیے دعا نہیں دے گا تو پھر اس کا آنے کا حق ادا نہیں ہوگا. اس کا آنے کا حق کیا نہیں ہوگا بولو، ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزوں دعا دو گے انشاءاللہ دولہا دلہن کے لیے. یہ 3 باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلی مجلس میں کیا بات طے کر لینا بھائی؟ مہر طے کرنا. جی اور اب تک ہم لوگ کٹنم طے کرتے تھے، بچی کا باپ سننا کتنا دیتا، پیسہ کتنا دیتا، سامان کتنا دیتا، گاڑی دیتا کہ نہیں دیتا، اور وہ سب جو ہے فضول ہے، بیکار ہے، ناجائز ہے، غلط ہے. اس مال میں برکت نہیں. اگر ہم لوگ یہ کٹنم لینا چھوڑ دیں گے تو وہی پیسہ حلال بن کے ہمیں ملے گا. وہ کیسے ملے گا؟ ترکے کی شکل میں ملے گا. کس میں ملے گا؟ ترکے کی شکل میں ملے گا. ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ترکے کے نام کو جاتے نہیں اور حرام کر کو پہلے لے لیتے. اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات میرے عزیزوں، شادیوں میں نمازوں کا خاص خیال رکھنا. کس کا خیال رکھنا؟ نمازوں کا خاص خیال رکھو گے انشاءاللہ. اور سب سے آخری اور تیسری بات کیا بولو؟ ارے بولو، آنے والوں کو دولہا اور دلہن کے لیے کیا کرنا؟ دعا دینا. دعا دیں گے تو نکاح میں آنے کا حق ادا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ 3 باتیں یاد رہیں گی اور عمل کی بھی کوشش کریں گے. اچھا سب سے آخر میں دیکھو کہ جیسے ابھی مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھئی آپ لوگ وضو کر کے بیٹھے ہیں بے وضو بیٹھے ہیں؟ ارے بولو بھئی، اگر شادی خانے میں ہوں گا تو ایسا وضو کر کے بیٹھتے کیا؟ بات شادی خانے میں ہوں گا تو وضو کر کے بیٹھتے کیا؟ پوری زمین میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے بولو؟ اور مسجد میں نکاح پڑھ کے دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچہ بچی کا نکاح جو ہے نا مسجد میں کرنا بول کے پہلی میٹنگ میں بول لے. کس میں بول لے؟ ہاں لاسٹ میں پھر دادی نہیں مانتی، پھر لاسٹ کو چھوٹی خالہ آ جاتی ہے، ان ضد پکڑتی ہے، نہیں منڈوے میں کرنا بولتی ہے. انہیں کیا بولتی ہے؟ منڈوے میں کرنا بولتی ہے چھوٹی خالہ. اور پھر جا کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہیں میری ساری سنتی نہیں، پریشانی ہے کہ ذرا اجازت دیا لو ہوئیچ کر لیتے ہوتے. پہلی مجلس میں جس وقت میں بات کر لیتے اس وقت میں مہر طے کرنا، اور دوسرا کیا طے کر لینا؟ مسجد میں نکاح کریں گے وہ کو بول لینا. میرے عزیزوں کہ میرے بچہ بچی کا نکاح مسجد میں ہو، سنت طریقے پر ہو، اور جو ہے فرشتوں کی مجلس میں ہو، تو بھئی کون باپ کو کس باپ کو بری لگتی ہے بھئی یہ بات؟ تو نیت کرو گے انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اذان بول ڈالو پھر.
اذان کا جواب دو پھر نکاح پڑھیں گے. اذان دے آلو. اذان کا جواب دو بھائی صاحب. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسلم والوسيلة والفضيلة والمقام مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شربته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اذان کے جو کلمات ہم جواب دینے کے پورے برابر ایسے ہی ہیں اور جیسے کہ وہ ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت میں ہمیں کہنا چاہیے ولا حول ولا قوت الا باللہ. جی حی علی الصلاۃ کے معنی نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کے معنی کامیابی کی طرف آؤ. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم خود بخود نماز کی طرف نہیں آ سکتے، اللہ کی طاقت، اللہ کی توفیق سے. ہمیں نماز کو لانے کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہمیں کامیابی کی طرف آنا بولے تو بھی، ہمیں نماز کی طرف آنا بولے تو بھی کس کی طاقت ہمیں چلائے گی؟ اللہ اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ہمیں نماز کو اور کامیابی کی طرف لائیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت میں ہمیں کہنا چاہیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم. آئے مجھے میاں شیخ عطار حسین بادشاہ صاحب کی دفتر میں دفتر عطار یہ عائشہ صاحبہ کو وکالت دینے والے حضرت جی یس محمد حنیف صاحب، گواہ اول شیخ محمد سلطان صاحب، گواہ دوم شیخ شاہ ولی اور ساحل ولی، اور مہر سونے کے عوض میں دیا گیا ہے. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا.
اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على رسول كسر الأصنام. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبنا في سفرنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فما يستطيعون ولا يستطيعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ اس نکاح کی مجلس کو بے انتہا قبول فرما، حاضرین مجلس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ زوجین میں محبتیں الفتیں نصیب فرما. اے اللہ اس ایجاب و قبول کو بے انتہا قبول فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ زوجین میں اے اللہ سچی اور پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ آخر تک الفت نصیب فرما. اے اللہ اس جوڑے کو جنت کا جوڑا بننے کی توفیق نصیب فرما. دونوں خاندانوں میں محبتیں نصیب فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبتیں الفتیں نصیب فرما. دونوں خاندانوں میں محبتیں الفتیں نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں میں اے اللہ قبولیت عطا فرما، قبولیت تامہ عطا فرما. ہماری دعاؤں میں اے اللہ ان زوجین کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ نفس کے مکر سے، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے اے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے ہمارے نبی محمد رسول اللہ اور اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جیسی محبت تھی، اللہ اس جوڑے میں ویسی محبت نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں اے اللہ ان سب کو اپنا بچہ اور بچیوں کا نکاح سنت کے مطابق اے اللہ تیرے گھر میں کرنے کی توفیق نصیب فرما. غلط رسموں سے، بیکار چیزوں سے ہم اپنے نکاحوں کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ شادی کے عنوان سے جو باتیں ہم سے کہی سنی جاتی ہیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح میں جو مہر دیا گیا اے اللہ اس مہر کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کے جو گواہ ہیں اے اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کے جو ولی ہیں اے اللہ ان کی ولایت کو قبول فرما. اے اللہ زوجین کے لیے خیر والی زندگی نصیب فرما، برکت والی زندگی نصیب فرما، دین والی زندگی نصیب فرما، دعوت کی محنت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.